میری خالہ کی بیٹی ہے۔ ہم بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ بچپن میں کھیلنے سے لے کر جوانی کی شرارتوں تک ہمارا ہر لمحہ ساتھ گزرا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سائمہ مجھے ہمیشہ بائی کہتی تھی، اور یہ وہ لفظ تھا جو میرے دل کو چھری کی طرح کاٹ رہا تھا۔ سچ کہوں تو میرا دل پہلی نظر سے سائمہ کے حسن کا قیدی تھا۔ وہ بڑی نازک، معصوم اور ہنستی کھیلتی لڑکی تھی۔ جب وہ مسکراتی تو پورا ماحول روشن ہو جاتا۔ میں گھنٹوں اس کے چہرے کو دیکھتا رہتا، لیکن زبان کبھی ساتھ نہ دیتی۔ میری محبت دل کے اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ہم بڑے ہوتے گئے۔ میں چاہتا تھا کہ کسی دن ہمت کر کے سائمہ سے کہوں گا کہ میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں، لیکن جیسے ہی میں زبان کھولنے لگتا، سائمہ کی ہنسی اور وہ بائی والا لفظ میرے حوصلے کو توڑ دیتا۔ یوں میرے دل کی بات دل میں رہ جاتی۔ پھر وہ دن آیا جب سائمہ کی شادی طے ہو گئی۔ یقین کریں، یہ وہ دن تھا جب مجھے لگا جیسے میری دنیا اجڑ گئی ہو۔ شادی والے دن جب میں نے سائمہ کو دلہن کے جوڑے میں دیکھا تو وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ میرا دل چاہا اس کے سامنے جا کر کہہ دوں کہ یہ لڑکی میری ہے، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن میں نے اپنے جذبات کو قید کر لیا۔ سائمہ کی رخصتی ہو گئی۔ دلہن کی طرح وہ سجی سنوری اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہو گئی اور میں اکیلا رہ گیا۔ میں نے اس دن کے بعد فیصلہ کر لیا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ میں نے سوچا اگر میرے دل کی رانی اب کسی اور کی ہو گئی ہے تو پھر میرے لیے کسی اور کا ہونا ممکن نہیں تھا۔ شادی کے کچھ مہینوں کے بعد میں پہلی بار سائمہ کے گھر گیا۔ دل میں عجیب سا اضطراب تھا، پتہ نہیں وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوگی یا نہیں۔ لیکن جیسے ہی سائمہ نے مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک آئی۔ وہ مسکرا کر بولی، ارے یاسر، تم آ گئے، کتنے دنوں کے بعد تمہیں میری یاد آئی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ہم دونوں کافی دیر بیٹھ کر بات کرتے رہے۔ وہ اپنی نئی زندگی کے بارے میں بتاتی رہی اور میں خاموشی سے سنتا رہا۔ لیکن پھر اچانک مجھے لگا اگر آج میں خاموش رہا تو شاید ساری زندگی دل ہی دل میں سلگتا رہوں گا۔ میں نے ہمت کر کے اس سے کہا، سائمہ، ایک بات کہوں؟ وہ حیران ہو کر بولی، ہاں کہو۔ یاسر، کیا ہوا؟ میری زبان کانپ رہی تھی، لیکن آخر میں نے کہہ دیا، میں تم سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن میں تم سے کبھی یہ بات کہہ نہیں پایا۔ میری بات سن کر سائمہ خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ وہ مجھے دیکھتی رہی لیکن کچھ بولی نہیں۔ میں نے جلدی سے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا، اب تو خیر سب بدل گیا، تم اب میری اچھی دوست ہو۔ سوری اگر تمہیں میری بات بری لگی ہو، لیکن یاد رکھنا تم جب بھی بلاؤ گی میں سب چھوڑ کر آ جاؤں گا۔ سائمہ اب بھی خاموش تھی، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، یاسر، اگر تم نے یہ بات پہلے کہی ہوتی تو شاید سب کچھ الگ ہوتا۔ سائمہ کی بات سن کر میرے دل کے زخم پر مرہم تو لگنے لگا، لیکن وقت واپس نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے سائمہ سے کہا کہ میں جلد دبئی جا رہا ہوں۔ سائمہ نے مجھے دعا دی، کہنے لگی جب واپس آؤ تو ہمارے گھر لازمی رکنا۔ وہ لمحہ میری یادوں میں نقش ہو گیا۔ میں واپس اپنے گھر آیا، سامان پیک کیا اور دبئی چلا گیا۔ دبئی میں میرا سفر شروع ہوا۔ میں نے وہاں کاروبار شروع کیا، دن رات محنت کر کے اسے کامیاب بنایا، لیکن کاروبار کی کامیابی میرے دل کے خالی پن کو نہیں بھر سکی۔ سائمہ کی یاد میرے ساتھ رہنے لگی، ہر خوشی کے لمحے میں، ہر تنہائی کی رات کو وہ مجھے بہت یاد آتی تھی۔ میں اکثر اسے فون کرتا، کبھی کبھی وہ مجھے کال کرتی۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات کرتے اور انہی باتوں میں ایک سکون چھپا ہوا تھا۔ میں دبئی سے اسے تحفے بھیجنے لگا، پیسے بھی بھیج دیتا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں اپنے دل کا سکون خرید نہیں سکتا تھا۔ پھر ایک دن اچانک سائمہ کی آواز کانپتے ہوئے فون پر سنائی دی۔ وہ رو رہی تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے زمین میرے پاؤں کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ میں فوراً اپنے ملک واپس آیا۔ سائمہ کو دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ وہ پہلے جیسی ہنستی کھیلتی لڑکی نہیں تھی، اس کی آنکھوں میں غم کے سائے تھے۔ وہ بہت اکیلی تھی، 2 بچوں کے ساتھ۔ اس کی مسکراہٹ بھی کہیں کھو چکی تھی۔ میں نے اس وقت خود سے وعدہ کیا کہ اب میں سائمہ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، چاہے دنیا کچھ بھی کہہ دے، میں اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ سائمہ کے شوہر کا انتقال ہوا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بھاری لمحہ تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ ایک خوش باش ہنستی کھیلتی لڑکی کس طرح چند دنوں میں ٹوٹ کر
بالکل بکھر چکی تھی۔ سائمہ کے چہرے پر اب وہ چمک نہیں تھی، اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے اور اس کی مسکراہٹ جیسے ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ وہ اپنے بچوں کے لیے جی رہی تھی لیکن اندر سے وہ بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ میں اکثر اس کے پاس جاتا، اس کے بچوں کو وقت دینے لگا اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتا۔ میں چاہتا تھا کہ سائمہ کو احساس ہو کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ ایک دن شام کے وقت میں سائمہ کے گھر گیا۔ بچے کمرے میں کھیل رہے تھے، ہم دونوں لان میں بیٹھے بات کرنے لگے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سائمہ تمہیں یاد ہے نا، میں نے کہا تھا کہ تم جب بھی مجھے بلاؤ گی میں سب چھوڑ کر آ جاؤں گا۔ سائمہ میری طرف دیکھ کر تھوڑا سا مسکرائی لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگی، یاسر، زندگی کبھی کبھی اتنی مشکل ہوتی ہے کہ انسان ہار مان لیتا ہے۔ میں نے اس کی بات سنتے ہوئے کہا، لیکن تمہیں ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے بچے ہیں اور پھر میں بھی ہوں۔ میری یہ بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ اس نے نظریں جھکا لیں جیسے اس کی آنکھوں میں کئی انکہی باتیں چھپی ہوں۔ اس دن مجھے پہلی بار لگا کہ سائمہ کے دل کے دروازے میرے لیے کھلنے لگے ہیں۔ کچھ دن کے بعد رات کے وقت میں ان کے گھر چلا گیا۔ سائمہ کے بچے سو چکے تھے۔ سائمہ کچن میں بیٹھی چائے بنا رہی تھی۔ میں بھی وہاں جا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے چائے کا کپ دیا، پھر آہستہ سے بولی، یاسر، ایک بات کہوں؟ میں نے کہا، ہاں کہو، کیا بات ہے؟ وہ تھوڑی دیر چپ رہی، پھر آہستہ سے بولی، کیا تم اب بھی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ سائمہ کے اس سوال نے میرا دل ہلا دیا۔ میں نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں سائمہ، میں اب بھی تم سے محبت کرتا ہوں، بلکہ سچ کہوں تو یہ محبت پہلے سے بہت بڑھ چکی ہے۔ میری بات سن کر سائمہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ سائمہ کہنے لگی، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرے دل میں بھی یہ جذبہ آئے گا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں بھی تمہیں چاہنے لگی ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہا تھا، لیکن میں نے کوئی جلد بازی نہیں کی۔ میں نے آہستہ سے کہا، سائمہ، میں چاہتا ہوں کہ تم خود فیصلہ کرو، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، لیکن جان لو کہ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ سائمہ نے سر ہلایا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ اگلے دنوں میں ہماری قربت اور بڑھنے لگی۔ اب ہماری باتوں میں ہنسی بھی شامل ہوتی، راز بھی، اور وہ سب احساس بھی جنہیں ہم برسوں سے چھپاتے آ رہے تھے۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں تھا، دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے سائمہ کھڑی تھی۔ وہ خاموشی سے اندر آئی اور میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، ماحول میں عجیب سکون تھا۔ میں نے کہا، سائمہ ٹھیک تو ہو؟ کیا بات ہے؟ سائمہ نے آہستہ سے جواب دیا، بس دل باری ہے، نیند نہیں آ رہی تھی۔ ہم دونوں کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی درد، وہی تنہائی اور ساتھ ایک انکہی خواہش جھلک رہی تھی۔ میں اس کے قریب ہوتے ہوئے کہنے لگا، سائمہ، کبھی کبھی الفاظ کم پڑتے ہیں لیکن آنکھیں سب کہہ دیتی ہیں۔ سائمہ نظریں جھکا کر مسکرانے لگی اور اس لمحے مجھے لگا جیسے ہماری ساری دوریاں ختم ہو گئیں۔ اس رات ہم نے ایک دوسرے کے دل کی ساری باتیں کہہ دیں۔ ہم نے اپنے دکھ، اپنی محبت، اپنی محرومیاں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر دیں، اور پھر یوں لگا جیسے برسوں کی پیاس بجھ گئی ہو۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، شاید یہ وہ رشتہ ہے جس کی تلاش ہمیں ہمیشہ سے تھی۔ اس کے بعد ہماری ملاقاتیں اور بھی خاص ہونے لگیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے لگنے لگے۔ میں دبئی جانے کا سوچ بھی نہیں پاتا کیونکہ سائمہ مجھے روک لیتی ہے۔ سائمہ اکثر مجھ سے کہتی ہے، یاسر، اب تم جب بھی واپس جاؤ گے واپسی کا وعدہ لازمی کرنا ہوگا، اور میں ہنس کر کہتا، سائمہ، تم کہو تو میں کبھی واپس نہ جاؤں۔ یہ سب کچھ خواب لگ رہا تھا۔ برسوں کی محبت جو میرے دل میں چھپی ہوئی تھی اب حقیقت بن رہی تھی۔ سائمہ کے ساتھ ہر لمحہ ہر نئی زندگی جیسا تھا۔ رات کا وقت تھا، گھر کے باقی لوگ سو چکے تھے۔ میں اپنے کمرے میں خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ باہر ہلکی ہوا چل رہی تھی، درختوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں میرا دل عجیب بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ اچانک دروازے پر آہٹ ہوئی۔ میں نے دیکھا تو سامنے سائمہ کھڑی تھی۔ میں نے دھیرے سے دروازہ بند کیا اور سائمہ کمرے کے اندر آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو میں برسوں سے پڑھنا چاہتا تھا لیکن کبھی ہمت نہیں کر پایا۔ میں نے ہلکی آواز میں پوچھا، سائمہ، سب ٹھیک تو ہے؟ لیکن سائمہ نے کوئی جواب نہ دیا۔
وہ بس میرے پاس آ کر بیٹھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف ہماری سانسوں کی آواز ایک دوسرے کو سنائی دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر ایسے ہی گزری، پھر سائمہ نے اپنا سر جھکا کر کہا، یاسر اب مجھے تمہارا سہارا چاہیے۔ یہ جملہ سنتے ہی میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ برسوں کی دبی ہوئی خواہش جیسے آج زبان پر آ چکی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے، اس کے ہاتھ بہت ٹھنڈے تھے۔ میں نے کہا، سائمہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، لیکن کیا تم واقعی یہ چاہتی ہو؟ اس نے پہلی بار نظریں اٹھا کر میری آنکھوں میں دیکھا۔ وہ نظر الفاظ سے زیادہ طاقتور تھی، اس میں وہ سب چھپا تھا جسے زبان بیان نہیں کر سکتی۔ اس رات ہم نے اپنی خاموشی کو توڑ دیا، ہم نے اپنے دل کے سارے راز ایک دوسرے کے سامنے رکھ دیے۔ ہمارے درمیان جو فاصلہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ میں نے آہستہ سے اس کے بالوں کو چھوا۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے برسوں کی پیاس کو بوند بوند سکون مل رہا تھا۔ سائمہ کی آنکھیں بند تھیں، جیسے وہ لمحہ اس کے دل کے زخموں پر ایک مرہم لگا رہا تھا۔ ہم دونوں وقت کو بھول گئے، صرف ہم تھے اور ہمارے دل کی دھڑکن تھی، وہ دھڑکن جو برسوں سے ایک دوسرے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد سائمہ نے آہستہ سے کہا، کاش یہ وقت کبھی ختم نہ ہو۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، یہ لمحہ ختم نہیں ہوگا جب تک ہم دونوں ساتھ ہیں۔ اس کے بعد ہماری زندگی بالکل بدل گئی۔ اب ہم صرف رشتہ دار نہیں تھے، ہم ایک دوسرے کے رازدار، سہارا اور سب سے قریبی دوست بن چکے تھے۔ ہماری ملاقاتیں اور بھی خاص ہونے لگیں۔ دن کے وقت ہم عام باتیں کرتے، لیکن رات آتی تو دل کے دروازے کھل جاتے۔ ہر رات ایک نیا احساس، ایک نیا جذبہ جنم لیتا۔ سائمہ اکثر مجھے کہتی، یاسر تم نے میرا خالی پن بھر دیا، میں نہیں جانتی تھی کہ محبت اتنی طاقتور ہو سکتی ہے۔ میں جواب دیتا، سائمہ تم نے میری زندگی کو وہ رنگ دیا جو میں نے برسوں خواب میں دیکھا تھا۔ ہم دونوں کے بیچ کوئی شرم باقی نہیں تھی۔ ہماری ملاقاتیں، ہمارا ہنسنا رونا، ایک دوسرے کو سنبھالنا، یہ سب کچھ ہمیں اور قریب لے آیا تھا۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد ہم دونوں نے باقاعدہ نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ قدم آسان نہیں تھا، لیکن ہم نے ہمت کی، قریبی رشتہ داروں کی رضامندی ملی، اور آخر کار وہ دن آ گیا جب میں اور سائمہ ایک دوسرے کے ہمسفر بن چکے تھے۔ نکاح کے بعد سائمہ نے پہلی بار سر جھکا کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شرم تھی، ایک خوشی تھی اور ایک سکون بھی تھا۔ سائمہ آہستہ سے کہنے لگی، اب مجھے لگ رہا ہے کہ میری زندگی بالکل مکمل ہو گئی۔ نکاح کے بعد ہماری زندگی بالکل بدل گئی۔ اب ہمارے بیچ چھپانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم ایک دوسرے کے سامنے کھل کر جی رہے تھے۔ ہر لمحہ ساتھ گزرتا، ہر خوشی ہر غم ایک دوسرے کا ہاتھ تھام رہے تھے۔ سائمہ کے بچے مجھے قبول کر چکے تھے۔ وہ مجھے اپنے والد کی جگہ نہ سہی، لیکن ایک بڑے